عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ جل جلالہ کی طاقت اپنی قدرت مکمل تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیدا فرمایا تو اپنی قدرت ان کو دے دی اور مریم علیہ السلام کو دے دی. تو جو طاقت اللہ کے پاس وہی عیسیٰ کے پاس، جو طاقت عیسیٰ کے پاس وہی مریم علیہ السلام کے پاس. تو یہ تینوں ہی خدا ہیں، تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں. جتنے اختیارات اللہ کو اتنے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو، اتنے ہی مریم علیہ السلام کو. یہ تینوں خدا ہوئے اور تینوں ایک ہوئے اور ایک تین، یوں انہوں نے ملا کے جو ہے وہ ایک عقیدہ بنا لیا کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں. اور اس عقیدے کے اوپر الایاد والامان، ابھی اسی عقیدے کے اوپر جو 25 دسمبر میں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ وہ عید کا دن مناتے ہیں، تو جو مسلمان ان کے ساتھ مذہبی تہوار ہونے کی وجہ سے شرکت کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے جو وہ عید کا دن کہہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ آپ کو شرکت کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ رنگیلے بھی بن رہے ہیں اور کیک بھی کاٹ رہے ہیں. بنیادی طور پر پتہ بھی چل جائے کہ ہمارے اپنے بنیادی توحید کے اوپر ہم کتنی چھری پھیر رہے ہیں یا کیک کے اوپر پھیر رہے ہیں، یا ان کی رواداری، اس پہ مستقل میں گفتگو کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. کیا ہو گیا؟ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا جس ظلم پر آسمان نے اجازت چاہی اور وہ تھر تھرا کے کہنے لگا کہ میں ٹوٹ جاؤں ان پہ، اور اپنی جگہ سے ہٹنے لگے. پہاڑ بھی اور زمین بھی تھر تھرا اٹھی کہ ان یتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنی اولاد بیٹا جنا ہے، اولاد بنا لی ہے. کتنا بڑا تم نے ظلم کیا اللہ جل جلالہ کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. اللہ جل جلالہ احد لم یلد ولم یولد. اور نجران سے 60 سورت آل عمران کا جو شان نزول ہے، 60 لوگ ہیں بڑے بڑے پادری، آ کے اسی چیز کے اوپر بات کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کلمہ بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں. تو کلمہ اور روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں. تو جب وہ بات نہیں بنی اس بنیاد پہ کہ دلیل کے ساتھ بات ہو، مباحثے کے ساتھ بات ہو، علمیت کے ساتھ بات ہو، تو پھر مباہلہ کے اوپر بات آئی. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں تو وہ میدان میں نہیں ہے. تو اسی وقت سے عیسائیت کے اس عقیدے کے اوپر چوٹ پڑ گئی تھی کہ کسی صورت میں اللہ نے اپنی اولاد نہیں بنائی. اللہ جل جلالہ پاک ہیں. اور اللہ جل جلالہ نے جب اس کی تفصیل بناتی، کہیں بھی تھوڑی سی کمزوری کی نسبت انسانوں کی اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس کے فوراً بعد سبحان آتا ہے کہ اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. سمجھانے کے لیے بھی جب بات فرماتے ہیں سبحان ہے، اور وہاں پہ وقف بھی لازمی ہے کہ رک کے تم اقرار کرو کہ سبحان اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور اللہ پاک نے جب اولاد کی نفی کی تو 3 پہلوں سے زمین اور آسمان کی قدرت کی چیزیں بتلائیں کہ بھائی اولاد کا ہونا کمزوری ہے. جب ایک ذات زمین اور آسمان کے سارے نظام چلا رہی ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ عقلاً بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور مکہ المکرمہ کے قریشیوں نے کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ تمام ختم ہوئے. جو مسلمان ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی صورت میں اللہ جل جلالہ کی طرف کسی نسبت کو نہیں کیا جا سکتا.